اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ دیکھیں، یہ راز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کو، اگر آپ زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں گے تو آپ فیل ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو یا زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کے مطابق انجام نہ دیے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا تو یہ پھر اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اختیار اپنے پاس رکھیں، کسی کے حوالے نہ کریں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اختیار، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ اختیار کیسے حوالے کریں گے، دیکھیں، ایک تو اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے یہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی ہیں، اور پھر ان کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے زندگی گزارنے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اے وہ لوگوں جو کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے حوالے آپ کیسے کریں گے، یہ ایک سوال بنتا ہے نا۔ اللہ کے حوالے ہم اپنے آپ کو کیسے کریں گے؟ تو آپ براہ راست اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ذریعہ پیدا کیا ہے، ذرائع پیدا کی ہیں، یا ایسی شخصیات موجود ہیں کہ آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے بس اللہ اور رسول کو ایک مان لیا تھا۔ ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو اللہ کہہ دیا تھا، نہیں، رسول کے حکم کو انہوں نے اللہ کا حکم قبول کیا کے طور پہ قبول کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ قرآن میں بھی اللہ تعالی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ سورہ الحشر میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول دے اسے قبول کر لو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کی تو قرآن تو آپ کے سامنے ہے، 300 صفحات ہیں یا 600، اور وہ ہزاروں صفحات ہیں۔ رسول کے کلام کے یا حدیث کے ہزاروں صفحات ہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک ایک جو ہے وہ جلد جو ہے، بخاری شریف آپ دیکھیں 5-6 جلدوں پر ہے یا جو بھی ہے، اسی طرح مشکات ہے، یا یہ کیا ہے، یہ رسول کی باتیں ہیں اور رسول کے اعمال ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا مکمل۔ اور اب یہ کیسے کریں گے؟ یہ آپ کو ایک انسان کی بات پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ہمیں تو اعتماد بنیادی طور پہ اللہ کی بات پہ بھی نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے، انسان پہ اعتماد تو بات کی بات ہے نا، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کو ہم کتاب ہدایت کم از کم تسلیم نہیں کرتے۔
کتاب ہدایت کے طور پہ اس کو نہیں لیتے، اس کو ہم کتاب ناظرہ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم